ایک کنجوس، کنجوس کا کوئی تعلق نہیں علی سے جی، کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کالا ادھڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کون ہے یہ؟ بکھر میں 5 دکانیں ہیں ان کی۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا؟ مولانا میں خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی صاحب کھا جاتے ہیں، تو جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو، تو جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے، تو اگر پکڑائی اس کی ہونی ہے تو پکڑائی تمہاری بھی ہونی ہے۔ جو نہیں دیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور خمس لگ کہاں رہا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، خمس کہاں جا رہا ہے؟ تم نے دیا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ کہاں لگ رہا ہے۔ جو دینے والے ہیں انہیں پتا ہے کہ کہاں لگ رہا ہے، تمہارا واسطہ ہی نہیں ہے کچھ، تو تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ کہاں لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا۔ ایک جوان میرے پاس حضور آیا، کہنے لگا قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا وہ کون سی آیت ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا قرآن میں آیت ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک گھرانہ، ایک خانوادہ، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی بانٹ دیتے ہیں۔ کہنے لگا ان کے پاس ہوتا ہے دے دیتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں، کیسے سمجھوں؟ میں نے کہا اور پوچھو مجھ سے کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ پہلے خود کو سخی بناؤ، پھر اللہ تمہارے ذریعے تقسیم کروائے گا۔ خود اہل بیت کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا مگر چاہنے والا مراد لے کے جاتا تھا۔ مولا کے گھر میں 3 دن سے سوکھی روٹی اور پانی پہ گزارا تھا۔ مقداد آ گئے مولا علی کے دروازے پر، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ مولا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت فرمائے مقداد صبر کرو، برداشت کرو۔ کہ مولا چھوٹے بچے ہیں، ایک بیوہ بہن کے بچے بھی مقداد کے ساتھ رہتے تھے، مولا انہیں نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت نے اشارہ فرمایا ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف، یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد اٹھا کے لائے۔ حضرت نے فرمایا اس کے اوپر کہو یا علی۔ بھائی بکھر کا تاریخی مجمع ہے یہ۔ مولا نے فرمایا مقداد اس پہ کہو یا علی۔ مقداد نے پتھر کے ڈھیلے پر، مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا ماشاءاللہ۔ مولا نے فرمایا جاؤ، جا کے سونے کو فروخت کرو اور اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک اور پتھر تلاش کیا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی، باقی سونا وہیں چھوڑ دیا اور مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ مولا کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کے دیکھا، کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ بھئی ایک شیعہ کا عقیدہ، ایک مولا سے بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ جملہ سنے حضرت مقداد کا۔ مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ یہ گھرانہ دارائی میں بھی دیتا ہے، ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ بکھر پرانا شہر ہے، شاعر حضرات تشریف فرما ہے۔ شاعری میں میرے بھائی نے مجھ سے پہلے ابھی کلام پڑھا۔ شاعری میں شاعر کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے، ایک آورد کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ شاعر قلم اٹھائے بغیر 10 مصرے کہہ دیتا ہے، ایک آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، مصرے ذہن میں آتے جاتے ہیں، وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصرع 10 دن میں نہیں ہوتا، اٹکا ہوا ایک مصرے کے اوپر۔ بھائی کلام کا کیا ہوا؟ کہا جی مصرع نہیں ہو رہا، کلام آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ چلے کوئی بات نہیں، شعر کہنا تو آتا ہے، زبردستی کا مصرع کہہ دیتے ہیں، یہ کہلاتا ہے آورد، زبردستی کی بھرتی۔ جیسے شاعروں کے ہاں آمد کی کیفیت ہوتی ہے نا، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے۔ دروازے پر مسکین، یتیم اور اسیر آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، یتامہ نہیں آئے تھے، اسرا نہیں آئے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں، مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے، ایک روٹی دے دیتے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا، یہاں بھی افطار ہو جاتا۔ مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی۔ اگر مولا علی سے میں کہوں یا علی آپ ایک روٹی اسے دیتے باقی آپ بھی کھا لیتے، عجب نہیں مولا کا جواب آئے مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ جو اہل بیت کے دروازے پر آ کے مانگے گا سب اسے عطا کریں گے۔ ایسے سخیوں کے ماننے والے، لہذا علی کا ماننے والا بولیے کنجوس نہیں ہو سکتا۔ دوسرا شخص بتاؤں کہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے۔ دوسری کمزوری علی والوں میں کون سی نہیں ہوتی؟ علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ جو ڈر جائے، جو ڈر جائے، جو دب جائے، جو گھبراتا ہو وہ علی والا نہیں ہو سکتا جی۔ پریشان ہو جائے، میرے بچوں جوانوں، مزدوری محنت کرنے والے غریبوں، علی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ علی مولا غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے، فقیروں سے اتنا پیار میرے مولا کا تھا۔ سنیں جملہ کہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میرا دل کبھی کبھی کہتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا ساتھ کھلاتے تھے، ان کی بستی میں چلے جاتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے علی؟ اہل دقت بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ تشریف فرمائے، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، حیثیت والے لوگ بیٹھے ہیں، کیا کرتے تھے علی مولا؟ سب سے بڑی کمزوری بد اعتمادی ہے اور سب سے بڑی دولت اعتماد ہے۔ اگر کسی کی 10 لاکھ کی تنخواہ ہو اور وہ بد اعتماد ہو، اور کوئی 100 روپے بچاتا ہو اور پر اعتماد اور با اعتماد ہو، بتاؤ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے کہ جو با اعتماد ہے۔ غریب حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے مگر بد اعتماد ہے۔ سب سے بڑا عنوان مولا کی زندگی میں خود نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ اللہ نے یا علی تمہیں 2 چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں سجایا ہے، اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے، مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ علی جس کے ساتھ، اچھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر میں اسے ہاتھ ملا لوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں اسے ہاتھ ملا کر اس کی خیریت پوچھ لوں، اس کا نام پوچھ لوں، اس کی کلاس پوچھ لوں، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، یہ شاید 10 دن تک لوگوں کو ٹھہرا کے روک کے بتائے گا کہ فلاں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا۔ اعتماد بڑھ جائے گا اس کے اندر، شخصیت اس کی بننے لگے گی۔ یوں ہی سرکار دو جہاں نے بچوں کو اہمیت نہیں دی ہے جی۔ اگر میں جو کچھ حیثیت نہیں رکھتا ایک بچے سے بات کر لوں تو اس کی شخصیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ علی مولا غریبوں سے بات کرتے تھے۔ خبردار خبردار، بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا اور پیدل ہونے آنے والا ذلیل نہیں ہوتا۔ خبردار، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھو تو اسے ذلیل نہ سمجھنا، ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی کوئی مہنگے کپڑوں اور مہنگی گاڑی میں آ رہا ہو تو اس کو اس بنیاد پہ روب میں نہ آنا کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ کیا معلوم کہ جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور بڑی گاڑی سے اتر رہا وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کا پائچہ پھٹا ہوا وہ اللہ کا ولی ہو۔ خبردار، کپڑوں کی بنیاد پر، بنگلوں اور گاڑیوں کی بنیاد پر احترام نہیں ہوگا۔ یہ علی کا پیغام ہے، یہ میرے مولا علی کی نصیحت ہے۔ بے احترامی تو ہمیں کسی جانور کی بھی نہیں کرنی۔ میں ہرگز بے احترامی سکھانے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا۔